معزز ناظرین السلام علیکم۔ سلطان محمد خان کے بولم 45 کے پارٹ 1 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں سلطان کا ہاتھ لکڑی پر موجود ہوتا ہے اور جلاد کی تلوار فضا میں ہوتی ہے۔ سلطان کہتے ہیں جلاد کیوں رکے ہوئے ہو، اپنا فریضہ سر انجام دو۔ خضر چلیبی کہتے ہیں یہ قرآن کا حکم ہے، فریضہ پورا کرو جلاد۔ حکم ملنے پر جلاد جیسے ہی تلوار چلانے لگتا ہے، ہرستو تڑپتے ہوئے کہتا ہے رکے 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 نہ کریں، میں اتنے سب کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ خضر چلیبی غصے سے کہتے ہیں کیا ہم یہاں کوئی کھیل کھیل رہے ہیں؟ یہ شریعت کا حکم ہے، اسلام کی بنیاد انصاف ہے۔ ہرستو پوچھتا ہے کیا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے؟ خضر چلیبی کہتے ہیں تم نے انصاف مانگا، ہم نے کلام اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا۔ شریعت مطہرہ کے نزدیک انصاف کی ساس میں ہے۔ ہرستو کہتا ہے لیکن یہ بادشاہ ہیں۔ خضر چلیبی کہتے ہیں یہ عدالت ہے اور یہ یہاں بادشاہ نہیں ہے، احکام الہی کے سامنے ہر کوئی محض ایک بندہ ہے۔ ہرستو کہتا ہے سلطان کا ہاتھ کاٹنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے محترم قاضی؟ خضر چلیبی کہتے ہیں دوسرا راستہ ہے ہرستو، اگر تمہارے دل میں کوئی کینہ نہیں ہے تو تم قصاص سے دستبردار ہو سکتے ہو۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ مراد کا بیٹا محمد سب سے پہلے تمہیں تمہارے کاٹے کے ہاتھ کے بدلے میں معاوضہ دے گا، اور ساتھ میں اگر زندگی بھر تمہارے خاندان کا نان و نفقہ دینے کا وعدہ کرتا ہے تو مقدمہ ختم کر دیا جائے گا۔ ہرستو کہتا ہے ٹھیک ہے میں اپنے مقدمے سے دستبردار ہو رہا ہوں۔ ہرستو کی بات سن کر سلطان کے جسم میں سکون کی لہر دوڑ جاتی ہے اور وہ ہرستو کی جانب دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ ہرستو کہتا ہے میں نہیں جانتا تھا کہ آپ انصاف کے اس قدر تابع ہیں۔ سلطان کے محافظ بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ خضر چلیبی کے اشارے پر جلاد تلوار بھی نیچے کر لیتا ہے۔ پھر سلطان کہتے ہیں میں مراد کا بیٹا محمد حلف کے ساتھ قسم اور وعدہ کرتا ہوں، سب سے پہلے سربراہ معمار ہرستو دولوس کو معاوضہ دیا جائے گا، پھر اس کے اور اس کے خاندان کے تمام اخراجات ریاستی خزانے سے پورے ہوں گے۔ سلطان کی بات سن کر خضر چلیبی کہتے ہیں غلطی تمہاری ہے تو اس کا وبال ریاست پر کیوں پڑے؟ ہماری ریاست میں روح پھونکنے والے شیخ ادب علی عثمان غازی کے سسر نے کیا کہا، بندے سے لو اور بندے کو دو۔ ریاست کا مال قوم کا مال ہے، ریاست کا خزانہ یتیموں مسکینوں اور مظلوموں کا مال ہے۔ یتیم اور مسکین کے مال کو چھونے والا آگ کو چھوئے گا، اسے ضائع کرنے والا آگ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ غلطی تم نے کی ہے تو معاوضہ اور نان نفقہ تم اپنے ذاتی خزانے سے دو گے، حکم ایسے ہی نافذ ہوگا۔ فیصلہ سن کر سلطان کہتے ہیں مجھے قبول ہے، سارا معاوضہ اور نان نفقہ میرے ذاتی خزانے سے ادا کیا جائے گا۔ سلطان کی بات سن کر خضر چلیبی کاتب سے کہتے ہیں مقدمہ حل ہو گیا، اسے تحریر کر دو۔ نان و نفقہ کی تمام ترتیب شریعت مطہرہ کے احکام کے مطابق طے کی جائے۔ سماعت اختتام کو پہنچی، یہ کہتے ساتھی خضر چلیبی اپنا ہاتھ زور سے ٹیبل پر دے مارتے ہیں۔ ادھر فاطمہ مفتی صاحب سے کہتی ہے میری تمنا ہے کہ آپ ہماری شادی سلطوق کے ساتھ کرنے کی اجازت دیں، خوشحال اور پرامن خاندان بنانے کے لیے اپنی رضا ظاہر کریں بابا۔ مفتی صاحب کہتے ہیں میری بیٹی تمہاری والدہ مرحومہ تم سے پیار کرتی تھی، وہ تمہیں آرام میں دیکھنا چاہتی تھی، سلطوق سے شادی کر کے کیا تم اکنجی سے شادی کا بوجھ اٹھا سکتی ہو؟ سلطوق ایک دن تمہارے ساتھ اور 20 دن سرحد پہ گھوڑے دوڑائے گا، ہر وقت اس کی حسرت میں رہو گی۔ فاطمہ بیٹی میری سنو، بہادر پاشا کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی کو قبول کرو۔ مفتی صاحب کی بات سن کر فاطمہ گہری سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ ادھر سلطان خضر چلیبی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ خضر چلیبی کہتے ہیں مقدمے کی سماعت ختم ہو گئی ہے میرے سلطان، سب منتشر ہو چکے ہیں، ہم اب آپ کی رعایا، آپ ہمارے سلطان معظم ہیں۔ سلطان کہتے ہیں اب میرا فیصلہ شروع ہوتا ہے کارا خضر، عدالت چونکہ ختم ہو چکی ہے تو اب وضاحت دو کہ تم نے ایسا فیصلہ کیوں دیا۔ خضر چلیبی کہتے ہیں میرے بادشاہ شہرت ایک آفت ہے۔ سلطان کہتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ میں یہ مسجد اپنے نفس کے لیے چاہتا ہوں؟ خضر چلیبی کہتے ہیں ہرگز نہیں، مگر پتھر کی قیمت پتھر ہوتی ہے۔ سلطان جس کا ہاتھ کاٹا گیا، جس کو ناراض کیا گیا، خدا کی کتاب کے مطابق کیا وہ ہمارے سپرد کیا گیا آدمی نہیں ہے؟ سلطان معظم اپنے غصے کو اپنی رحمت پر غالب نہ آنے دیں، ابن آدم وقت آنے پر فرشتوں سے بھی برتر ہو سکتا ہے۔ سلطان اس کے علاوہ کاٹا گیا ہاتھ ایک معمار کا ہاتھ تھا، ہم جسے صنعت کار کہتے ہیں، 100 سالوں میں ایک ہی صنعت کار پرورش پاتا ہے۔ سلطان وہ غیر مسلم جسے ہرستو دولوس کہتے ہیں، اس نے شریعت کے مطابق مقدمہ چلانے کا مطالبہ اپنے ہی نفس کی پکار پہ کیا۔ اگر میں آپ کی طاقت سے مرغوب ہو کر آپ کی طرف جھکاؤ کرتا تو ہمارے انصاف پر داغ لگ جاتا، حکمت ہم سے منہ موڑ لیتی، اسی لیے میں نے آپ کی تعظیم میں بھی خلل ڈالا۔ سلطان یہ عدالت کی عظمت کی وجہ سے ہے، ہمیں اب اجازت دیں ہم آپ کا احترام کریں۔ سلطان کہتے ہیں یہ احترام کا وقت نہیں ہے، اب تم میری بات سنو کارا خضر چلیبی، اگر تم مجھے سلطان کہتے، اگر تم مجھے مراد کے بیٹے محمد کے بجائے فاتح محمد خان کہہ کر اپنے ساتھ بٹھاتے، اگر مجھ سے مرغوب ہو کر، میری طاقت سے مرغوب ہو کر میرے حق میں فیصلہ سناتے تو میں اللہ کی کتاب کی قسم کھاتا ہوں جو ہمیں راستہ دکھاتی ہے۔ پھر وہاں رکھے ہوئے گرز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں میں تمہارا سر اس گرز سے کچل ڈالتا۔ خضر چلیبی کہتے ہیں میرے سلطان اگر آپ بھی میں سلطان معظم ہوں کہتے ہوئے ہنگامہ آرائی کرتے، شریعت مطہرہ سے بیگانے ہو کر باغیانہ رویہ اختیار کرتے،
اپنی طاقت اور وقار کے ساتھ مظلوم لوگوں کو رون کر آگے بڑھتے، پھر اپنا خنجر دکھاتے ہوئے کہتے ہیں میں بھی اس خنجر سے آپ کو آپ کا حق دے دیتا۔ خضر چلیبی کی بات سن کر سلطان مسکرانے لگ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اپنی عزت، آن بان، شان اور نام کے ساتھ آباد رہیں کارا خضر چلیبی، کیونکہ جس ریاست میں انصاف نہ ہو اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ سلطان کی بات سن کر خضر چلیبی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دوسری طرف ہرستو رات کے وقت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے اس کا سامنا سروجا سے ہوتا ہے۔ ہرستو کو دیکھ کر سروجا کہتا ہے ہرستو استاد ایسا کچھ ہو میں بالکل بھی نہیں چاہتا تھا، مجھے اجازت دو میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ ہرستو غصے سے کہتا ہے کیا سمجھاؤ گے سروجا، اب میں تم سے کیا سنوں؟ یہ کہہ کر ہرستو جانے لگتا ہے تو سروجا اسے روکتے ہوئے کہتا ہے ہرستو استاد دیکھو واللہ میری یہ نیت نہیں تھی، میری بات سنو۔ سربراہ مامار پہلے میری بات تو سن لو۔ ہرستو غصے سے کہتا ہے اب کوئی استاد بھی نہیں ہے اور سربراہ مامار بھی نہیں ہے سروجا، ہر چیز کے لیے بہت دیر ہو چکی ہے، میرا ہاتھ کٹ چکا ہے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ یہ کہتے ساتھ ہی ہرستو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں سلطان ملا غورانی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ملا غورانی ایک کتاب پڑھتے ہوئے کہتے ہیں سلطنت کے لیے فوج، مال اور غائب لوگوں کے ساتھ رابطہ ہونا ضروری ہے، بادشاہ کو اس کے مطابق لوگوں کی ضرورت ہے، وہ جنگ، انتظامیہ اور معیشت کے معاملات میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ ملا غورانی کی بات سن کر سلطان کہتے ہیں یعنی ابن خلدون کہہ رہا ہے کہ ایک حکمران کی عظمت اس کے ارد گرد کے لوگوں کی قابلیت سے مشروط ہے۔ اس پر ملا غورانی کہتے ہیں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جتنا وہ انہیں طاقت دیتا ہے اور جتنی برداشت کرتا ہے وہ انہیں دکھاتا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ خود کرے گا تو وہ وزیروں سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، یہ ریاستوں کی خرابی کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسی دوران وہاں خلیل پاشا جندارلی آتا ہے اور کہتا ہے سلطان معظم دیوان تیار ہے اور آپ کی تشریف آوری کا منتظر ہے۔ سلطان کہتے ہیں ٹھیک ہے اعلیٰ، لیکن جلدی کچھ روایات اور قاعدے بدل جائیں گے، میں اسی بارے میں ملا غورانی سے مشورہ کر رہا تھا، اچھا ہوا کہ آپ آ گئے، میرے پاس جب تک آپ جیسے وزیر ہیں جن پر مجھے بھروسہ ہے مجھے ہر دیوان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلطان کی بات سن کر جندارلی کہتا ہے لیکن میرے سلطان یہ کیسے ہوگا، آپ کی رائے کے بغیر اظہار کرنا، فیصلہ کرنا ناممکن ہے۔ سلطان کہتے ہیں دیکھو خلیل پاشا، دیگر پاشا اور یہاں تک کہ میرے اپنے سردران بھی میرے حضور جو کچھ ان کے ذہن میں ہے وہ کہنے کی ہمت نہیں کرتے۔ جندارلی کہتا ہے یقیناً وہ کچھ باتیں کہنے کی ہمت نہیں کر سکتے، لیکن سلطان اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتے ہیں میرا یہی مطلب ہے، خلیل پاشا جو کچھ ان کے ذہنوں میں ہے اگر وہ کہنے کی ہمت نہیں کرتے تو کیا یہ چیزیں ہماری ریاست کے لیے فائدہ مند ہوں گی؟ اگر وہ میری طاقت اور غصے کے خوف سے اپنی رائے کا اظہار کرنے کی ہمت نہیں کرتے تو سوچو یہ ہماری ریاست کے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ اس پر جندارلی کہتا ہے سلطان اگر دیوان میں کوئی رہنما نہ ہوا تو دیوان افراتفری کا شکار ہو جائے گا، دیوان میں فیصلے کرنا مشکل ہو جائے گا اور مزید یہ کہ تفریق شروع ہو جائے گی۔ سلطان کہتے ہیں جو بھی صدر اعظم کے عہدے پر ہے وہ میری جگہ دیوان کی امامت کرنے کے لیے اہل شخص ہے، اس کے علاوہ جب تک میرے پاس آپ جیسے مضبوط پاشا ہیں مجھے کبھی کسی چیز کی فکر نہیں ہے، مزید یہ کہ متحد قیادت میں تفریق نہیں ہو سکتی۔ سلطان کی بات سن کر خلیل پاشا کہتا ہے آپ نے جو فیصلہ کیا اور وہ قدر جو آپ نے اپنے جندارلی کو دی یہ آپ کی عظیم سخاوت کی عکاسی کرتی ہے میرے سلطان۔ سلطان کہتے ہیں اس معاملے سے متعلق قواعد و ضوابط چند دنوں میں تیار کریں اور پھر دیگر پاشاؤں کو بھی بتائیں، دیوان کو مزید انتظار نہیں کرواتے چلو۔ دوسری طرف سلطوق ایورانوس اوغلو اور بالی صاحب کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور بے چینی سے کہتا ہے تم کہاں چلے گئے ہو، چلو یار چلو۔ پھر کہتا ہے نہیں سلطوق نہیں، بیکار انتظار نہ کرو، آدمی ایک بیڑے کا کپتان ہے اور تم صرف ایک کام سے کنجی ہو۔ پھر بالی صاحب سے کہتا ہے حضور آپ جانتے ہیں امید کے بغیر اس طرح انتظار کرنے سے زیادہ تھکا دینے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ بالی صاحب کہتے ہیں نہیں ایک چیز ہے سلطوق۔ سلطوق پوچھتا ہے وہ کیا ہے؟ جواباً بالی صاحب کہتے ہیں وہ تم ہو سلطوق۔ سلطوق تم کبھی ادھر کبھی ادھر بھٹک رہے ہو اور ہمیں چکر آنے لگے ہیں، بیٹھ جاؤ۔ اسی دوران وہاں تلمش آتا ہے۔ تلمش کو دیکھتے ساتھ ہی سلطوق پوچھتا ہے پاگل آدمی کیا تمہارے پاس ہمارے لیے کوئی اچھی خبر ہے؟ تلمش کہتا ہے ہاں بھائی میرے پاس تمہارے لیے ایک خبر ہے۔ تلمش کی بات سن کر سلطوق خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے جلدی سناؤ جلدی سناؤ، مگر تلمش منہ بناتے ہوئے کہتا ہے سلطوق کی زندگی میں ہر چیز نصیب سے ملتی ہے، اس سے تھوڑی بھی زیادہ نہیں۔ میرا خیال تھا کہ محترم مفتی افندی ایسی غلطی نہیں کریں گے لیکن میں غلط تھا۔ تلمش کی بات سن کر سلطوق کا چہرہ لٹک جاتا ہے۔ ایورانوس اوغلو علی صاحب اور بالی بے بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ تلمش مزید کہتا ہے لیکن مفتی ہو کر بھی لوگ خطا کرتے ہیں، میں نے کبھی توقع نہیں کی تھی کہ ایسا ہوگا لیکن یہ ہو گیا۔ سلطوق اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور تلمش کہتا ہے مفتی صاحب تمہاری شادی اپنی بیٹی فاطمہ خاتون سے کرنے پر رضامند ہوگی، یہاں تک کہ میں حیران تھا کہ وہ کیسے اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر سکتے ہیں مگر انہوں نے کر دی۔ تلمش کی بات سنتے ساتھ ہی سلطوق خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے اور تلمش کو کندھے پر اٹھا کر نعرے لگانے لگ جاتا ہے۔ بالی صاحب اور ایورانوس اوغلو علی صاحب بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ سلطوق ناچتے ہوئے زور زور سے نعرے لگاتے ہوئے کہتا ہے وہ مان گے حضور وہ مان گے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔
امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔